اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کون سے 3 گناہ ہیں جو عورتوں اور مردوں کے نام اعمال میں ہر وقت لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن تمام مرد اور تمام عورتیں اس گناہ سے ناواقف بھی ہیں، اور کچھ واقف ہیں بھی تو ان گناہوں کو فیشن سمجھ کر دیا جاتا ہے، اور ان 3 گناہوں سے انہیں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے جو سنت کے منافی ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں پہلے مردوں کے وہ 3 گناہ جو اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کے نام اعمال میں یہ 3 گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر جو گناہ آتا ہے وہ ہے الٹی مانگ نکالنا۔ الٹی مانگ نکالنا، اس چیز سے تو آپ سب بھی واقف ہیں، اور ایک ہوتا ہے سیدھی مانگ نکالنا۔ اس الٹی مانگ کو سرائیکی زبان میں پٹھی سیندھ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ الٹی نکال کر اپنے آپ کو خوبصورت نظر آنا سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہوتا ہے، ان کا وہم ہوتا ہے کہ وہ الٹی مانگ نکال کر جب چلتے ہیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر جو گناہ آتا ہے وہ اپنے پاؤں کے ٹخنوں کو ننگا نہ رکھنا۔ سلوار کے پینچوں کو پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر نہ رکھنا۔ مردوں کو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی سلواروں کے پینچے قدر کھلے رکھتے ہیں کہ ٹخنوں کو نہ صرف ڈھانپ لیتے ہیں بلکہ آدھے پاؤں بھی اس میں ڈھک جاتے ہیں۔ اگر مردوں کے ٹخنے سلوار کے کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہوں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر جو گناہ ہے داڑھی منڈوانا یا داڑھی کٹوانا بھی آتا ہے۔ داڑھی کٹوانا اور منڈوانا گناہ کبیرہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی توہین ہے۔ مٹھی پر داڑھی رکھنا سنت نبوی ہے، اور داڑھی نہ رکھنے والے کی نبی کریم اور بروز قیامت شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت ہے، اور نبی کریم داڑھی کٹوانے یا منڈوانے اور الٹی مانگ نکالنے سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تو اللہ تعالیٰ انہیں مٹھی پر داڑھی رکھنے اور سیدھی مانگ نکالنے کا حکم نہ فرماتے۔ مردوں کی طرح کچھ گناہ عورتوں کے بھی ایسے ہوتے ہیں جو مشابہت رکھتے ہیں، جو گناہ تو وہ کرتی ہیں لیکن انہیں معلوم ہونے کا باوجود بھی اس پر توجہ نہیں دیتی۔ نمبر 1 پر جو گناہ ہے وہ بھی ہے مردوں کی طرح الٹی مانگ نکالنا، یعنی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کی طرح بال کٹوانا بھی شامل ہے۔ اور اس میں نمبر 2 پر آنے والا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ وہ الٹی مانگ نکال کر اپنے سر کے بال چھپانے کی بجائے الٹی مانگ نکال کر وہ خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے دوپٹہ سر کی بجائے کندھوں پر ڈال دیتی ہیں، اور بعض اوقات تو دوپٹہ بھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ سر کے بال بھی اس میں سے نظر آتے ہیں، جس سے ان کی بے پردگی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پر جو گناہ آتا ہے، جس طرح مردوں کو اپنے پاؤں کے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے اسی طرح عورتوں کو اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، لیکن آج اس کے متضاد ہے، آج اس کے منفی ہے کہ آج کل کی عورتوں کے کھلے لباس کی جگہ جینز اور شرٹ نے لے لی۔ جینز اور شرٹ بھی اتنی تنگ کہ جسم کا ایک ایک انگ علیحدہ نظر آنے لگتا ہے، اور شلوار بھی اتنی تنگ اور جھوٹی کہ پنڈلی کی موٹائی بھی واضح نظر آنے لگتی ہے، اور اتنی کم لمبائی کہ ٹخنے ڈھکنے تو دور کی بات آدھی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو عورتوں کے نقاب بھی قمیض کی طرح پہننے والے اور اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ نقاب نہیں قمیض ہو، اور وہ نقاب بھی اس قدر تنگ کہ عورتوں کے سب نشیب و فراز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے نقاب کو ضرورت ہے ایک اور نقاب کی۔ یہ ہیں وہ 3 گناہ جس میں مرد اور عورتیں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا
تھوڑی سی احتیاط سے ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نہ صرف خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا، شکریہ۔